گل جیسے لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے، گل جیسے لوگ ہر ہندوستانی کے لیے کھڑے ہوئے، گل جیسے لوگ اس ہندوستان کے لیے کھڑے ہوئے، اس انڈیا کے لیے کھڑے ہوئے، اس آئیڈیا آف انڈیا کے لیے کھڑے ہوئے جو میرا بھی آئیڈیا آف انڈیا ہے۔ ایک گل فشاں ہونے کی معنی کیا ہوتی ہے، کیوں وہ لڑکی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، اور کیوں وہ اتنے ایک مائٹی اسٹیٹ کے لیے 56 انچ کے لیے وہ لڑکی کیوں اتنی خطرناک ہے کہ اس کا آزاد گھومنا خطرے سے خالی نہیں، کہ اس کو جیل کے پیچھے ہونا نہیں ہوگا۔ تو اس نے اپنی آزادی کی قیمت تو وہ دے رہی ہے، لیکن ہم سب کی آزادی کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اس لیے میرے جیسے لوگ قرضدار ہیں گلفشاں جیسے لوگوں کے، کیونکہ میری آزادی کو بھی وہ لڑکی اس کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے، ہمارے آج کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ہمارے آنے والے کل کو۔ تو نہ صرف کہ میری موجودہ پیڑھی بلکہ میری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ بھی گلفشاں کی قرضدار۔ میں آج ایک ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، ایک جرنلسٹ ہی ہوں، لیکن ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوں جو سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے پاس دماغ ہے، قلم ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، لیکن اس کے پاس ایک ضمیر بھی ہے۔ اور کبھی کبھی آپ کو صرف اپنے دماغ نہیں بلکہ ضمیر کی آواز، جس میں دل اور دماغ دونوں شامل ہوتا ہے، ضمیر، آپ کو اس کی آواز سن کے بھی کچھ سبجیکٹس کو کور کیا جاتا ہے، اور اس لیے کچھ چیزیں آپ کے دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ لیکن جب آپ CA/NRC جیسے موومنٹ کور کرتے ہیں، جب آپ فارمرز موومنٹ کور کرتے ہیں، پیپلز موومنٹ جو ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی دل، جگر، جان سب کچھ داؤ پہ لگا کے وہ لوگ جب ایک ماس موومنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک ناگرک، ایک سٹیزن ہوتے ہیں آپ، لیکن یہ ایکسٹرا آرڈنری اس طرح کے لمحے ہوتے ہیں جس میں کہ بہت آرڈینری لوگ ایکسٹرا آرڈنری بن جاتے ہیں، ان بہت آرڈینری لوگوں کو ایکسٹرا آرڈنری رول مل جاتے ہیں۔ گلفشاں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو اتنا غیر معمولی، اتنا ایکسٹرا آرڈنری رول مل جائے گا کہ آج اس کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے اس نارمل جو زندگی ہے اس سے دور 18 مہینے بعد بھی آج ہم سب اس کو یہاں یاد کرنے، اس کی باتوں کو وہ کیا ریپرزینٹ کرتی تھی، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ کسی بھی جیل کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہو سکتی کہ ہماری آواز اس تک نہ پہنچے۔ میں نے دیکھا یہ آتھوریٹیرینزم، ایک تھیوکریٹک ہندو راشٹر، یہ NTCA/NRC موومنٹ، میں نے دیکھا کہ یہ سیکولر انڈیا، یہ تھیوکریٹک راشٹر، اس کے بیچ میں ایک بڑی سی دیوار آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس دیوار کا نام تھا شاہین باغ موومنٹ۔ ظاہر میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں، میں ایڈمنسٹریشن کا حصہ نہیں ہوں، تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن کم سے کم میڈیا کے بارے میں، جس کو میں نے اپنی زندگی کے سب سے بہترین سال دیے، میڈیا کے اس حصے کے طور پر جو بھی آپ کے سامنے دکھ رہا ہے، تو پہلی بات تو میں بہت معافی چاہتی ہوں، ان کے دکھ میں شریک ہوں، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، ایک سٹیزن ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے۔ اور یہی بات شاید میں گل کے بارے میں بھی کہنا چاہتی تھی کہ میں یہاں پر آئی ہوں، گلفشاں کے لیے تو آئی ہوں، میں یہاں میں ان کے ساتھ سولیڈیرٹی جتانے آئی ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں، میں نرگس سیفی کے ساتھ ہوں، تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ پولیٹیکل پرزنرز ہیں، جو کہ یہ پوری جو اسٹیٹ اسپانسرڈ زیادتی ہے اس کے شکار ہیں۔ لیکن یہاں میں اپنے لیے بھی آئی ہوں، میں یہاں اپنے لیے اس لیے آئی ہوں کیونکہ گل جیسے لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے، گل جیسے لوگ ہر ہندوستانی کے لیے کھڑے ہوئے، گل جیسے لوگ اس ہندوستان کے لیے کھڑے ہوئے، اس انڈیا کے لیے کھڑے ہوئے، اس آئیڈیا آف انڈیا کے لیے کھڑے ہوئے جو میرا بھی آئیڈیا آف انڈیا ہے۔ تو یہاں ہر چہرے میں مجھے وہ گل نظر آ رہی ہے۔ میں جب یہاں آ رہی تھی تو میرے کئی دوستوں نے کہا کہ مت جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے کو غیر ضروری طریقے سے ایکسپوز کرنے کی، جو تم کام کرتی ہو پہلے سے ہی خطرناک ہے۔ فیملی میں بھی اس کو لے کے بہت ایک رائے نہیں تھی کہ مجھے جانا چاہیے، لیکن ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ ایک لمحہ چنتے ہیں جس میں اس لمحے میں صرف آپ کی اپنی روح کی، اپنی انترآتما، اپنی ضمیر کی آواز ہوتی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے آج وہ ایک خطرہ مول لے رہا ہے، اور اس خطرے کو مول لیتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے یہاں آنا، چاہے ڈائس پہ بیٹھنا یا اسپیکرز میں بیٹھنا یا اس کو کور کرنا، ایک چھوٹا سا انقلاب اس کمرے میں بھی ہو رہا ہے۔
دیکھیے جب کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور جو ان کا ایک شیئرڈ آئیڈیا آف دیٹ کنٹری ہوتا ہے، یہ آپ سوچیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک رپورٹر کے طور پہ میں نے صرف ایک آڈینس نہیں بلکہ ایک چشمدید گواہ کے طور پہ اس پورے موومنٹ کو دیکھا، اور ایک رپورٹر کی حیثیت سے تو دیکھا میں نے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کے دیکھا، کیونکہ دیکھیے آپ ہمیں ہمیشہ جرنلزم کی کتابوں میں پڑھایا گیا کہ آپ کو ایک آبجیکٹو ڈسٹینس بنا کے رکھنا ہے اپنے سبجیکٹ سے، آپ کو ڈسپیشنیٹلی کام کرنا ہے، آپ کو نیوٹرلٹی دکھانی ہے، لیکن جب آپ CANRC جیسے موومنٹ کور کرتے ہیں، جب آپ فارمرز موومنٹ کور کرتے ہیں، پیپلز موومنٹ جو ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی دل جگر جان سب کچھ داؤ پہ لگا کے وہ لوگ جب ایک ماس موومنٹ کا حصہ ہوتے ہیں تو اس وقت صرف ایک ناگرک، ایک سٹیزن ہوتے ہیں، اور نئے دور میں نئی پالیٹکس میں جرنلزم کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بھی نئی ہوگی، اور جو جرنلزم کی ہماری پرانی کتابیں تھیں جو بتاتی تھیں کہ کتنا فاصلہ سیف فاصلہ ہے، کتنی دوری سیف دوری ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کتابیں پرانی پڑ چکی ہیں کیونکہ پالیٹکس بدل گئی ہے، جرنلسٹ اور جرنلزم کے معنی بدل گئے ہیں۔ میں آج ایک ایکٹیوسٹ نہیں ہوں، ایک جرنلسٹ ہی ہوں، لیکن ایک ایکٹیو جرنلسٹ ہوں جو سمجھتا ہے، سوچتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے پاس دماغ ہے، قلم ہے، کیمرہ ہے، مائک ہے، لیکن اس کے پاس ایک ضمیر بھی ہے، اور کبھی کبھی آپ کو صرف اپنے دماغ نہیں بلکہ ضمیر کی آواز، جس میں دل اور دماغ دونوں شامل ہوتا ہے ضمیر میں، آپ کو اس کی آواز سن کے بھی کچھ سبجیکٹس کو کور کیا جاتا ہے، اور اسی لیے کچھ چیزیں آپ کے دل کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ میں پچھلے بہت سارے سالوں سے اس پروفیشن میں ہوں، لیکن CANRC موومنٹ کو میں نے جس طریقے سے دیکھا، میں کچھ آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس اس لیے شیئر کروں گی، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ایک گلفشاں ہونے کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیوں وہ لڑکی ہمارے لیے اتنی ضروری ہے، اور کیوں وہ اتنے ایک مائٹی اسٹیٹ کے لیے 56 انچ کے لیے وہ لڑکی کیوں اتنی خطرناک ہے کہ اس کا آزاد گھومنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کہ اس کو جیل کے پیچھے ہونا ہی ہوگا، کیوں وہ ایک چھوٹی معصوم سی بچی، میں پیٹرنائزنگ لینگویج میں بات نہیں کرنا چاہتی ہوں، میری اس کی عمر میں فرق بھی ہے، لیکن بچی میں اس لیے کہنا چاہتی ہوں وہ ایک لڑکی ہے، ایڈلٹ ہے، وہ ووٹ کر سکتی تھی، وہ سمجھتی تھی وہ کیا کر رہی تھی۔ میں نے کئی لوگوں سے اس کی کہانیاں سنی کہ فیمنزم کو لے کر بھی جو اس کی سمجھ تھی، وہ اچھے فیمنسٹ جو ہیں، جو سیزنڈ فیمنسٹ ہیں، ان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی تھی، جس طرح سے وہ سیزنڈ ہو گئی تھی۔ تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ ایک لڑکی، کم عمر لڑکی، وہ کیوں اتنی خطرناک ہو گئی کہ وہ 18 مہینے سے اسے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، وہ ایسا کیا کر سکتی تھی؟ اور خاص کر یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کے دن ایک سیلیبریشن کا وقت بھی ہے کہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو ایک بار پھر سے ری انفورس کیا گیا ہے، دو لوگوں کو جو دو جرنلسٹ ہیں، لیکن ان کے جرنلزم سے زیادہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کی جو ویلیو ہے اس کو پھر سے پوری دنیا میں ایک سینٹر سٹیج ملا ہے کہ کیسے فریڈم آف ایکسپریشن وہ روشنی ہے جس کے بغیر ڈیموکریسیز ول ڈائی، جمہوریت کی موت ہو جائے گی اگر ہمیں بولنے کی آزادی نہیں ملے گی۔ تو آج اس کمرے میں ہم پھر سے ایک بار جمہوریت کو، لوکتنتر کو زندہ کرنے کا کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنا فریڈم آف ایکسپریشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، تمام طرح کے خطرے تولتے ہوئے، ناپتے ہوئے، گنتے ہوئے، تب بھی ہم یہاں پر بول رہے ہیں کیونکہ ہمیں بولنا ہی ہوگا۔ تو میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ کیسے جب مجھے نرگس کی بات میں دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، جب وہ کہہ رہی تھی یہ سب باتیں، تو میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ہم کچھ لوگوں کو صرف ایک سمبل بنا دیتے ہیں کہ وہ ایک طرح کے پرتیک ہیں، کہ ریزسٹنس کے پرتیک ہیں، ایک طرح کے آندولنوں کے پرتیک ہیں، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم واپس ان لوگوں کو ہیومنائز کریں۔ جب اسٹیٹ انہیں ڈی ہیومنائز کرتا ہے، جیل میں ہم صرف ایک ہی تصویر ہمارے دماغ میں آ رہی ہے فی الحال ابھی گلفشا کی، وہ یہ گلفشا کی، وہ یہ کہ جیل میں وہ لڑکی، یہ بھی ایک طرح کا ڈی ہیومنائزیشن ہے۔ تو جب ہم اسے واپس ری انسٹیٹ کرتے ہیں ایک انسان کے طور پر، تو ہم ہیومنائز کرتے ہیں۔ ایک لڑکی جس کے خواب تھے، ایک لڑکی جو ٹیچر بننا چاہتی تھی، ایک لڑکی جو ہو سکتا ہے محبت بھی کرتی ہو، ایک لڑکی جس کی شادی ہوتی، بچے ہوتے، کریئر ہوتا، اور سب کے باوجود اس کا ایک آئیڈیا آف انڈیا ہوتا، جیسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہاں ہوتا ہے، لیکن اس کو اس سب ایک نارمل لائف سے دور کر کے ان 18 مہینوں میں کیا کچھ اس نے سہا ہوگا، تو اس نے اپنی آزادی کی قیمت تو وہ دے رہی ہے، لیکن ہم سب کی آزادی کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اس لیے میرے جیسے لوگ
قرضدار ہیں گلفشاں جیسے لوگوں کے، کیونکہ میری آزادی کو بھی وہ لڑکی اس کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے، ہمارے آج کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ہمارے آنے والے کل کو. تو نہ صرف کہ میری موجودہ پیڑھی بلکہ میری جو فیوچر جنریشنز ہیں وہ بھی گلفشاں کی قرضدار. اور اس لیے یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کیوں گلفشاں جیسے لوگوں نے موبلائز کر دیا ان عورتوں کو جن میں سے بیشتر عورتوں نے کبھی کچن سے باہر کا راستہ نہیں دیکھا تھا. 24 گھنٹے کے اندر کچن سے وہ عورتیں آ کے پروٹیسٹ سائٹ پر جو کیمروں کا مقابلہ کرنے لگی. مقابلہ کہہ رہی ہوں میں سامنا نہیں کہہ رہی ہوں، کیونکہ جس طرح کا میڈیا سینیریو ہے ہمارا، جس طرح کے سوال ان کے سامنے آنے والے تھے، اس میں صرف انہیں اپنی رائے ظاہر نہیں کرنی تھی، ان کو ان ولچرز کا جو لوگ وہاں شکار کرنے آئے تھے ان کا سامنا مقابلہ کرنا تھا. اور اس مقابلے کے لیے 24 گھنٹے کے اندر وہ تیار ہو گئی. کچن سے سیدھے پروٹیسٹ سائٹ، یہ رہا مائک، یہ لائیو کیمرہ، میں شروع ہو جاتی ہوں. ایک جرنلسٹ کو، ایک ایکٹیوسٹ کو بھی اس طرح کی ٹریننگ میں سالوں کا وقت لگتا ہے جب اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ مائک ہاتھ میں لے کر کیمرہ ہے اور آپ بول سکتے ہیں. لیکن یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اس طرح کے لمحے ہوتے ہیں جس میں کہ بہت آرڈینری لوگ ایکسٹرا آرڈنری بن جاتے ہیں. ان بہت آرڈینری لوگوں کو ایکسٹرا آرڈنری رول مل جاتے ہیں. گلفشاں نے شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کو اتنا غیر معمولی، اتنا ایکسٹرا آرڈنری رول اسے مل جائے گا کہ آج اس کمرے میں اس کی غیر موجودگی میں، اس کے اس نارمل جو زندگی ہے اس سے دور 18 مہینے بعد بھی آج ہم سب اس کو یہاں یاد کرنے، اس کی باتوں کو وہ کیا ریپرزینٹ کرتی تھی اس کو یاد کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی بتانے کے لیے کہ کسی بھی جیل کی دیواریں اتنی اونچی نہیں ہو سکتی کہ ہماری آواز اس تک نہ پہنچے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب نے جو کچھ یہاں پہ کہا ہے یہ اس تک پہنچے گا، اور ضرور پہنچے گا، کیونکہ دل سے دل کو راحت ہوتی ہے، دل کی آواز دل تک پہنچتی ہے، ضمیر کی آواز ضمیر تک پہنچتی ہے. تو میں نے جس طرح سے دیکھا اس پورے پروٹیسٹ موومنٹ کو کہ یہ ایک سٹیزن شپ موومنٹ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بڑا فیمنسٹ موومنٹ بھی تھا. اب تک اتنے سالوں کی جرنلزم میں اکثر میں نے بھی جس طرح سے رپورٹنگ کی، اکثر مسلم عورت کو ایک طرح کی اوپریسڈ کمیونٹی کے طور پر دیکھا، جس کا کبھی کبھی اپنے کو بھی ایک حصہ پایا، کبھی کبھی اس کی آواز بن کے بھی ابھری. لیکن اکثر یہ دیکھا کہ یہ وہ عورتیں ہیں، اور ہمارے دور کی سیاست میں لگ بھگ پچھلے 8-10 سال میں جس طرح سے مسلم عورت کو یہ بتایا گیا کہ اس کی زندگی نکاح سے شروع ہوتی ہے اور طلاق پہ ختم ہو جاتی ہے. صبح اٹھ کے وہ نکاح کی بات کرتی ہے اور سوتے سوتے طلاق کی بات کر کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے جو ایشوز ہیں وہ پڑھائی لکھائی کے ایشوز نہیں ہیں، وہ آفس نہیں جانا چاہتی، اپنا پیسہ نہیں کمانا چاہتی، اس کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے، وہ سیاست کے بارے میں نہیں جانتی. اگر اس کو اس نکاح اور طلاق کے سائیکل سے چھٹی مل جائے، یہ کوئی ایسا مسیحا، کوئی ایسا سیویئر مل جائے جو کہ ہمیں بتایا گیا کہ مل بھی گیا ہے، وہ سیویئر مل گیا، اس کے بعد سے ساری مسلم عورتیں جو ہیں وہ لبریٹ ہو جائیں گی. کیونکہ ایک جو فارمولا ہے ہمارے دور کی حکومت کا، وہ ہے ڈیمونائز مسلم مین، پیٹرونائز مسلم ویمن. ڈیمونائز مسلم مین، پیٹرونائز مسلم ویمن. جب تک آپ مسلم مردوں کو ڈیمونائز نہیں کریں گے تب تک آپ پیٹرونائز نہیں کر پائیں گے. اور یہ تمام طلاق اور نکاح کے جو سارے ایشوز یہی ہیں کہ بھی بہت دنوں سے آپ کے ساتھ اپیزمنٹ کی پالیٹکس ہوئی تھی، اور اس اپیزمنٹ کو ختم کرتے ہوئے اب ہم مسلم مہیلاؤں کو ہم نے سشکت کر دیا ہے. یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ میں بھی ٹرپل طلاق کے خلاف ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ڈی ہیومنائزنگ پریکٹس تھی. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آزاد ہندوستان میں اس طرح کی کسی بھی کسٹم، کسی بھی پریکٹس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. اور ایک انڈیپینڈنٹ نیو انڈیا میں سب سے پہلے جن چیزوں کو ختم کیا گیا وہ میں ٹرپل طلاق بھی ایک تھی. تو یہ ڈسکلیمر میں دے دیتی ہوں، کیونکہ یہ اکثر مجھے بتایا جاتا ہے ٹویٹر پہ کہ جب آپ اس قانون کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ 3 طلاق کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو. اس سے زیادہ ان کے سلیبس سے باہر یہ سمجھنا کہ آپ قانون کو بھی کا بھی وروध کر سکتے ہیں اور 3 طلاق کا بھی وروਧ کر سکتے ہیں، اور دونوں پاسبل ہے. کیونکہ اگر وہ اتنا ہی پڑھ لکھ گئے ہوتے اور اتنا سمجھ گئے ہوتے تو پھر 2 روپے ٹویٹ نہیں کر رہے ہوتے، زیادہ ان کے پاس بھی کوئی کاروبار، کوئی نوکری ہوتی.
خیر، تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ کیسے اس سب سے اپریسڈ سپریسڈ کمیونٹی جس کو ایک مسیحا کی تلاش تھی، وہ مسیحا مل بھی گیا، قانون بھی پاس ہو گیا، اس کے باوجود بھی ان لڑکیوں نے کیسے، اس اپریسڈ کمیونٹی نے، ان کچھ ہزار کچھ لاکھ عورتوں نے ایسے وقت میں جبکہ ہم اتنی تیز اتھارٹیرینزم کی طرف جا رہے تھے کہ آپ یقین جانیے، ایک آڈیو ویژول میڈیا جرنلسٹ ہوں میں نے کس طرح سے دیکھا، میں نے دیکھا یہ اتھارٹیرینزم، ایک تھیوکریٹک ہندو راشٹر، یہ NTCA/NRC موومنٹ، میں نے دیکھا کہ یہ سیکولر انڈیا، یہ تھیوکریٹک راشٹر، اس کے بیچ میں ایک بڑی سی دیوار آ کے کھڑی ہو گئی. اس دیوار کا نام تھا شاہین باغ موومنٹ. تو اس لیے جب اس دیوار کو ہم اور ان دیوار کو بنانے والے لوگ، وہ ان دیوار میں لگی ہوئی ہزاروں اینٹیں اور سیمنٹ اور ان تمام چیزوں کو جب ہم کرش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس بات کا اچھے طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ دیوار کرش ہو جائے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن ہے ایک سیکولر لبرل کانسٹیٹیوشنل ایکول انڈیا کا ایک تھیوکریٹک اسٹیٹ، اس کو آنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس دیوار سے ہو کے گزرنا ضروری تھا. اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ موومنٹ، صفورہ نے ایک انٹرویو میں مجھ سے کہا تھا، صفورہ زرگر نے، جب میں نے اس سے پوچھا تھا اس موومنٹ کا کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ وہ موومنٹ ابھی ہر گھر میں چل رہا ہے. وہ فزیکل آپ کے سامنے نہیں ہے لیکن وہ ہمارے دماغ میں چل رہا ہے، وہ ہر ایک گھر میں چل رہا ہے، وہ سسپینڈ ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے. تو جو مسلم عورت کی جو ایجنسی تھی، اس ایجنسی کو پھر سے بلڈ اپ کرنا. آپ سوچئے کہ ہزاروں کروڑ کے اس پروجیکٹ کو، جس میں ایک کمیونٹی کو، اس کمیونٹی میں ایک اور کمیونٹی کو ایک طرح سے ڈیمونائز اور پیٹرونائز، یہ دونوں جو کھیل چلتا رہتا ہے چوہے بلی والا، اس پورے کھیل کو ڈیمونائز پیٹرونائز ساتھ ساتھ چلتا ہے. ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہزاروں گھنٹوں کا وہ پروپیگنڈا چلا کہ کیا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کچھ ہی دنوں کے اندر کچھ عورتوں نے اس پورے ہزاروں کروڑ کے پروپیگنڈا کو اس طرح سے ہرا دیا کہ سب دیکھتے رہ گئے. تو اس لیے بھی بہت مشکل ہے جو سوشل امپیکٹ تھا اس کو سمجھنا. پھر سے میں کہہ رہی ہوں کہ ان عورتوں کو کچن سے پروٹیسٹ سائٹ پر لانا، انہیں آسان زبان میں سمجھانا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، رائٹس کیا ہوتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، ابھی تو یہ گورنمنٹ سے لڑ رہی ہیں یہ عورتیں، ابھی پروٹیسٹ ختم ہو جائے گا تو پھر ہم سے ہی لڑیں گے. تو آپ ہی سوچیے کہ جو مطلب یہ ایک ہنسی کی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاتا ہے کہ کتنا ڈیپ امپیکٹ ہوا اس موومنٹ کا، کہ وہ یہ کہہ رہے کہ یہ لڑکیاں، یہ عورتیں اتنی پولیٹیسائز ہو گئی ہیں اور ان میں سے اتنے درجن لیڈرز بن گئے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نہیں تو کون، فلاں صاحب نہیں تو ہو. اکثر بتایا جاتا ہے کہ اس لیے ہم بار بار انہیں چنتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نیتا نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ایک پروٹیسٹ سائٹ پر درجنوں کی تعداد میں عورتیں کھڑی تھی، ان میں سے ایک نیتا تھی، ایک سے ایک وہ عورت تھی جو کہ ان سے تو بہتر تھی، جن کے مقابلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نہیں تو کون. تو کس طرح سے ایک نئی لیڈرشپ، ایک نئی انرجی، ایک پرانے ہوتے ہوئے شریر، ایک پرانے ہوتے ہوئے جسم میں ایک بلڈ کا جو انفیوژن کیا، وہ اس موومنٹ نے کیا. ایک نئی بالکل نسل کھڑی کر دی ان لوگوں کی جو آزادی کے متوالے تھے، جو ہمارے رائٹس کے رکھوالے تھے، جو کانسٹیٹیوشن کے، ڈیموکریسی کے رکھوالے تھے، اور وہ لوگ جن سے ہم نے امید نہیں کی تھی. گلفشاں کو یہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں تھی، ان جیسے درجنوں لوگوں کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کے رائٹس پروٹیکٹڈ تھے، وہ امپاورڈ تھی، وہ خود کالج جا رہی تھی. ہمیں آپ کو بھی یہاں اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ناگرکتا نہیں جا رہی ہے. موسٹ لائکلی ہم سب کے پاس اتنے ڈاکیومنٹس ہوں گے کہ جمع کر دیں گے. تو کس لیے یہ لوگ کھڑے تھے؟ یہ لوگ کھڑے تھے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آواز نہیں ہے، وہ لوگ جن کے پاس دستاویز نہیں. اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ان بے آواز لوگوں کو بھی دبا دیں، اور ان بے آواز لوگوں کی جو لوگ آواز بن رہے ہیں اس کو بھی دبا دیں. کیونکہ جب تک یہ کچھ سو لوگ، آپ سوچئے 1.5 ارب کا یہ ملک ہونے جا رہا ہے، جب تک یہ کچھ سو لوگ کھڑے رہیں گے تب تک اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوں گے وہ. تو اس لیے گلفشاں جیسے یہ کچھ سو لوگ بہت خطرناک ہیں.
اس لیے ان کا جیل کے پیچھے رہنا بہت ضروری ہے. اور اسی لیے گلفشا جیسے لوگوں نے جو موبلائز کیا ان عورتوں کو، ان کو لے کر آئے، اور جیسے میں نے بتایا کہ سب سے بڑا جو 100 سال کا جو سپنا تھا اس کو پھر سے کچھ دنوں کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا، یا لگ رہا ہے کہ سسپینشن میں ہے. تو اس لیے بھی وہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو ایک آزاد، ایک فری، انڈیپینڈنٹ، ڈیموکریٹک، کانسٹیٹیوشنل، ایکول انڈیا کا جو ہمارا خواب ہے، اس کے لیے ہمیں ایک نہیں بہت ساری گلفشا چاہیے، اور وہ بھی جانتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں وہ ہم کیا کر رہے ہیں. گلفشا کو میرا بہت بہت سلام. زندہ باد.